میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کا قلم اٹھتا ہے اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں کیا خوب نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کچھ کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور اب میں کیونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گلشن کے عظیم مہکتے مدنی پھول، میری مراد فخر اہل سنت جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید نعیم علی شاہ صاحب، آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے پر نور بیان سے ہم سب کے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا۔ صدق اللہ العلی العظیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان احبائی و اولیائی الذین یذکرون بذکری وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، صدق رسولہ النبی الأمی الکریم الامین۔ تمامی احباب مل کر پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، الصلاة والسلام۔ اس طرح نہیں میرے دوستو، جہاں
ذکر خیر الانام ہوتا ہے، جہاں ذکر خیر الانام ہوتا ہے وہاں اللہ کی عنایتوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور فراز عرش سے، وہ عرش جہاں تک ہمارا ادراک پہنچ سکتا نہیں ہے، ہماری سمجھ پہنچ سکتی، ہماری عقل پہنچ سکتی نہیں ہے۔ فرمایا فراز، جب ہم درود پاک یا حضور کا ذکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فراز عرش سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول، جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے۔ ابھی مل کر پڑھیں، الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سید المرسلین۔ حمد و ثنا اور حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبی علی طیت و ثنا کی بارگاہ اقدس و عطر میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام یادگار اسلاف حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد نصیر علی شاہ صاحب سیالوی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ چشتیہ ترکمہ شریف، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد عبد الرحمن شاہ صاحب زید مجدہ، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد ابو بکر صدیق صاحب، دیگر واجب الاحترام بزرگوں، قابل صد احترام دوستو، السلام علیکم۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت نصیر ملت حضرت نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ کہ ان مشہور زمانہ اشعار سے کر رہا ہوں، اور انہی کی روح سے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد عبد الغفور شاہ صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت، اور جب یہ اشعار آپ سنیں گے تو ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوگی، یہ تمنا ہوگی، ہر کوئی سوچے گا میرا تعلق بھی ان سے ایسا تھا، میرا تعلق بھی ان سے یقیناً، ہر ان کے پاس بیٹھنے والا، ہر ان کی بارگاہ سے علم کی سوغات دینے والا، چاہے عمر کا تعلق ان سے عمر زیادہ تھی یا تھوڑی تھی، چاہے جوان تھا یا بچہ تھا، بوڑھی عورتیں تھیں یا چھوٹی بچیاں تھیں، ہر ایک نے ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کیا تھا کہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن وہ نسبتوں والے تعلق ختم نہیں ہو سکتے، وہ نسبتوں والے تعلق ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ نے میری اور آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے اور ان کی بارگاہ میں ہم سب اسی روح سے حاضر ہیں، اور آج کوئی سوچ رہا ہوگا کہ پہلے مسجد میں آتے تھے حضرت شاہ صاحب خود تشریف فرما ہوتے پہلے، اور ان کے وصال کے بعد ہر کوئی سوچتا ہے کہ پہلے ہم گاؤں میں آتے تھے، ان کی بیٹھک پر یا ان کے گھر میں حاضری دیتے تھے، حضرت ماموں جان خود تشریف فرما ہوتے تھے۔ آج انداز وہ نہیں رہا ہے،
آج انداز وہ نہیں ہے، لیکن یہ غور کر لینا اور اپنے دل کی تشتریوں پر لکھ لینا، ارے یہ انداز بدلتے رہتے ہیں لیکن اللہ کے نیک بندوں کے رابطے ختم نہیں ہوتے۔ وہ جو ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، چاہے نسبی ہو، محبت والا ہو، طریقت والا ہو، شریعت والا ہو، وہ تعلق ختم نہیں ہوتے ہیں، ارے وہ رہتی دنیا تک قائم رہتے ہیں، بلکہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، نسلیں بیت جاتی ہیں، لیکن وہ محبتوں والے تعلق قائم ہوتا ہے۔ بہرحال وقت چونکہ بڑا مختصر ہے، سنے کون قصہ درد دل، سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا۔ سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا، جسے آشناؤں کا پاس تھا، وہ وفا شیار چلا گیا۔ سنے کون قصہ درد دل، آج کسے آ کر سنائیں گے؟ ارے وہ بوڑھی بوڑھی مائیاں میں دیکھا کرتا تھا، حضرت مامو جی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آتی تھی، اپنے درد دل سنایا کرتی تھی، بوڑھے لوگ آیا کرتے تھے، جوان بچے اور عورتیں، اور ہر کوئی آ کر آتا تھا، شاہ صاحب یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، رہنمائی فرما دے۔ آج اسی سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا، وہ وفا شیار چلا گیا، وہ وفا شیار چلا گیا۔ اور آگے بڑا ہی پیارا جملہ ہے کہ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ ان کی زندگی میں کتنی محافل اس مسجد میں ہوئی ہیں، ہر محفل کی زینت، جمعے کے اجتماع کی زینت، اور جمعے کے بعد درود پاک کا ختم پڑھا جاتا تھا، حضرت شاہ صاحب خود اس کی صدارت فرماتے، بلکہ ہر نماز فجر، ہر روزانہ، کیونکہ حضور پیر سیال کا دیگر آستانوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اور یہ فیض ہی پیر سیال سے جب چلا ہے کہ ہر روزانہ نماز فجر کے بعد درود پاک مسجد میں پڑھا جاتا ہے، آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب روزانہ اس کی زینت بنتے تھے، روزانہ دعا فرمایا کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں ہم سب کی طرف سے پیش کیا کرتے تھے، تو فرمایا وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ صرف کمی تو بس اسی چاند کی جو تہے مزار چلا گیا، صرف کمی تو بس اسی چاند کی جو تہے مزار چلا گیا، اور جسے میں سناتا تھا درد دل، اور وہ جو پوچھتا تھا غم درون، جسے میں سناتا تھا درد دل، اور وہ جو پوچھتا تھا غم درون، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شیار چلا گیا۔ حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک، اور قبلہ مامو جان کی بارگاہ میں حضرت نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کے کلام کے حوالہ سے میری اور آپ کی وہ دلوں کی تمنائیں پیش کرنے کے بعد آج کی یہ پیاری محفل، اور مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، میں نے اسی کی روح سے قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے۔ میرے کریم پالنہار نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندو میرے کریم کا حکم ہے میرے اور آپ کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے حکم بھی ارشاد فرما دیا، اور اس حکم کے فوراً بعد رب نے اپنے ذکر کی عظمت بھی عطا فرمایا فَاذْكُرُونِي، اے بندو تم میرا ذکر کرو، اے بندو تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کیا کرو۔ اذکرکم، فرمایا تم میرا ذکر کرو، میں رب ذوالجلال تمہارا ذکر کروں۔ اور یہ محفل آج اسی کی مصداق ہے،
اسی کا ذکر ہے کہ آج ہم حضرت مامو جی، حضرت پیر طریقت رابر شریعت حضرت پیر سید محمد عبد الغفور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ارے غور کرنا، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کا ذکر کیا ہے، اپنے زندگی میں مصلی رسول پر اپنی حاضری کو غیر حاضر نہیں ہونے دیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اپنے رب کی ذکر کو اس دنیا میں پھیلایا ہے، اور صرف اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ عشق مصطفیٰ کی شمع انہوں نے ہر جوان کے دل میں روشن ہر جوان کے دل میں روشن کی ہے۔ الحمدللہ آج اس لیے میرے کریم نے فرمایا فَذْكُرُونِی، اے بندو تم میرا ذکر کرو جب تک تمہاری بقا ہے، جب تک تم زندہ ہو۔ فرمایا مولا تو کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا تم میرا ذکر کرو جب تک تم ہو، اور جب تک میں ہوں میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں، جب تک میں ہوں تمہارا ذکر ہوتا رہے گا۔ آج ہم اس روح سے ذرا سا غور کر رہے ہیں نا، وہ حضرت آج ہم چشتیہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، کبھی ہم ادھر نگاہ اٹھائیں تو خواجہ قمر الدین سیالوی کا فیض نظر آتا ہے، اور اگر دوسری نگاہ سے دیکھا جائے وہ بھی چشتیہ کا فیض حضرت بابا جی شلبانڈری شریف سے بھی وہ حضرت مامو جی صاحب کو عطا ہوا ہے۔ اب غور کرنا، اسی حوالہ سے جا رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں حضرت شیخ فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر تھا، ان کے دربار پر حاضری دی ہے میں نے، اسی علاقے میں تھا، تو وہاں پر جب میں پہنچا نا مجھے وہ بھی یاد آیا کہ حضرت شیخ فرید گنج شکر اپنی زندگی میں اپنے ٹیلے پر بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے سوال کیا، پوچھا اے حضرت شیخ فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مجھے ارشاد فرمائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس وقت اللہ، بڑا عظیم سوال تھا نہیں، لیکن اس سوال کا جواب وہی دے سکتا ہے جس کی نگاہ جھکے تو دیدار اس کے نصیب ہو۔ اس سوال کا جواب عام نہیں دے سکتا، وہی خاص رب کی عطا سے اور خاص بندے عطا کر دیتے ہیں جو اپنی نگاہیں جھکاتے ہیں اور سجدوں میں سر رکھتے ہیں۔ زبان پر آتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ فرمایا میری اور آپ کی زبان پر بھی آتا ہے، پھر ہم دوسرے سجدے، پھر اٹھ کو بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، پھر سبحان ربی العالی عرض کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نیک بندے، رب کے نیک بندے سجدے میں سر جھکاتے ہیں، زبان پر سبحان ربی العالی آتا ہے، تو پھر کیفیت عام کی طرح نہیں ہوتی، انداز اور ہو جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ رب پردے ہٹا دیتا ہے، رب حجاب اٹھا دیتا ہے، اور اس کی زبان پر، جب بندے کی زبان پر سبحان ربی العالی کی صدا آتی ہے، وہ پردے ہٹا کر اپنے بندے کو سجدے کی حالت میں اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، اس طرح نہیں، محبت سے دیکھنا، بہت سے افراد بیٹھے نا جی، پتہ نہیں میں سپیکر ہٹا دوں تو میری آواز آپ سے زیادہ ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت مامو جی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ الحمدللہ حضور شیخ الملت و دین حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت تھی۔ حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحم، بلکہ قبلہ والد صاحب تشریف فرما ہے، بڑی محبت تھی۔
اور قبلہ والد صاحب اکثر ہم بچپن سے دیکھ رہے تھے، حضرت شاہ صاحب اور حضرت مامو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیال شریف کا کئی بار اکٹھا سفر کرتے، ویسے بھی اتنا پیار و محبت تھا کہ اکثر جہاں بھی جاتے تھے اکٹھے تشریف لے جاتے تھے۔ بہرحال آپ وہاں پر بیٹھ تھے اور آپ کے نانا جی حضرت پیر طریقت رابر شریعت حضرت پیر سید محمد قمر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یہ فرمان تھا، اور اسی فرمان کی روشنی میں آپ نے اپنی اولاد کو اس طرف اس آستان کی طرف راغب کیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کی خود بیعت گوڑلہ شریف تھی، حضرت محمد قمر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بیعت حضرت میر علی شاہ صاحب کے ساتھ۔ جب خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دور مبارک دیکھا نا، دور دیکھا، ان سے ملاقاتیں کی، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے، تو پھر آپ کا فرمان تھا اس روئے زمین پر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مرد کلندر نظر نہیں آتا جس کے ہاتھ میں بندہ ہاتھ دے سکے۔ اس حال کے ہمارے خاندان کا پہلا سلسلہ نقشبند ہے، سلسلہ نقشبند ہے، لیکن اس سے وہ سلسلہ چشتیہ میں بدلا ہے، اور پھر آپ نے آپ کے بھتیجے ہیں حضرت پیر طریقت رابر شریعت حضرت مفسر قرآن صاحب و تحقیق و تدقیق حضرت پیر طریقت سید محمد ذاکر حسین شاہ صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت محمد قمر الدین شاہ صاحب کے بھتیجے ہیں، ان کی بیعت بھی اور تمام خاندان کی پھر بیعت انہی کی طرف، اور الحمدللہ آج تک یہ تقریباً 4 نسلوں کا عرصہ ہے کہ جو اس آستان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور مامو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ کریم نے اور کئی آپ کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے گزری ہے، آپ نے اپنی زندگی کا بڑا قیمتی حصہ تدریس میں بسر کیا ہے، تعلیم دیتے رہے ہیں، اور ادھر تعلیم بھی دیتے تھے لیکن ادھر مصلی رسول پر حضور کی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتے تھے، نہ یہاں غیر حاضری نہ وہاں غیر حاضری، اور پھر پیدل سفر بھی کرتے، ہر کی خوشی غمی میں حاضری کے لیے پیدل سفر بھی کرنا پڑتا تو آپ کرتے تھے، لیکن ہر ایک کے غم میں بھی حاضری دیتے، ہر ایک کی خوشی میں بھی شامل ہوتے، اور پھر مصلی رسول کی امامت کا فریضہ بھی سر انجام۔ آج ہم اپنی روح سے دیکھیں نا، کتنی ہمارے پاس، ہر ایک کے پاس گاڑیاں، ہر ایک کے پاس، لیکن آج ہم پہنچنا مشکل ہے، لیکن وہ لوگ اتنی محبتیں تھی ان میں، آپس میں پیار و محبت والے رشتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس انداز میں گزارا ہے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے انداز کو اسی انداز میں ڈالتے ہوئے گزار دیا ہے۔ اس لیے تو آج ہم 2 مہینے بعد بھی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، بلکہ جو محفل ہوتی ہے اس میں بھی ان کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ یہ صرف وجہ ہے میرے کریم پالنہار نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی عزت عطا فرمائی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مصداق بنایا ہے۔ میرے دوستوں کو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی، حضور نے فرمایا الا ان احبائی واولیاء الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، فرمایا کہ میرے محبوب بندے اور میرے اولیاء کاملین وہ ہیں کہ یذکرون بذکری، کہ میرے ذکر سے ان کی یاد آ جائے۔ ذکر میرا، رب کہہ رہا ذکر میرا ہو، یاد میرے ولیوں کی آ جائے، وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، اور ذکر ان کا جاری ہو، یاد میں پروردگار کی آ جائے۔ اب غور کرنا نا، حضرت شاہ صاحب کی زندگی میں کتنے ایسے جوان ہوئے، آج بھی میرے جوان، میرے خاور بھائی تشریف فرمائے، آپ کے سامنے ان کا کردار ہے، ان کی جوانی ہے، یہ سارا فیض ہے تو حضرت مامو جی صاحب، اور کتنے ایسے جوان ہیں، کتنے ایسے بزرگ ہیں، ارے جنہوں نے حضرت شاہ صاحب سے کلمہ پڑھا ہوگا، حضرت شاہ صاحب سے نماز کی تعلیم حاصل کی ہوگی، حضرت شاہ صاحب سے جمعے کے خطبے میں کتنے کمال کے اور پیارے انداز میں، دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کتنی کتنی پیاری باتیں ہم نے سماعت کی ہوگی۔ آج غور کرنا، جب ہم ان اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، جب ہماری زبان پر آتا ہے لا الہ لا الہ،
جب ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے الا اللہ الا اللہ، جب ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے اللہ اللہ، جب ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ہماری زبانوں سے جب یہ پیارے ذکر ادا ہوتے ہیں تو ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے مجھے یہ کلمہ تو شاہ صاحب نے پڑھایا تھا، مجھے یہ نماز کی تعلیم تو شاہ صاحب نے دی تھی، تو ارے جب ذکر تو میرے رب کا زبان پر ہوتا ہے لیکن ذہن میں یاد ان کی آ جایا کرتی ہے، ذہن میں یاد ان کی آتی ہے، وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، اور فرمایا کہ جب میں ان کے ذکر سے میں یاد آ جاؤں، اور کبھی شاہ صاحب کا جب ذکر چل پڑتا ہوگا، کبھی گھروں میں بیٹھے، کبھی فاتحہ خوانی میں بیٹھے، کبھی مسجد میں آئے ہوئے، کبھی کسی جگہ بیٹھے، جب حضرت شاہ صاحب کا ذکر چلتا ہوگا تو پھر بندہ وہ خوش بھی ہوتا ہوگا کہ یار ان کی کتنی برکت ہے، انہوں نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا تھا، ذکر تو ان کا ہو رہا ہے، یاد میرے رب کی آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں یہ گھڑیاں اور آج ان کی اور پھر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی کس کس خوبی کا ذکر کروں، کس کس خوبی کا تذکرہ کروں، وہ بلکہ اس حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کی ساری خوبیاں بھی اسی میں آ جائیں، آپ کا کردار بھی اسی میں آ جائے گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال بس آخری میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تختقرن من المعروف الشیء ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا لوگ اے میرے غلاموں چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھا کرو، چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، اور ہم ایسا کرتے ہیں، ہم اس نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑ دیتے، لیکن میرے کریم نے فرمایا لوگو اے میرے غلاموں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، کیا خبر ہے وہی نیکی میری اور آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھتا، میرے اور آپ کے انداز حیات کو بدل کر رکھتا۔ آگے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر فرمایا جسے میری امت چھوٹی نیکی تصور کرتی ہے تو وہ بہت بڑی، لیکن میری امت چھوٹی نیکی تصور کرتی ہے، چھوٹی نیکی تصور کرے گی۔ فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، حضور نے فرمایا اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے رشتہ دار کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ اچھے خوش چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس روح سے حضرت شاہ صاحب کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے، آج ان کے دوست بیٹھے ہیں، ان کے شاگرد بیٹھے ہیں، ان کے خاندان کے افراد تشریف فرما ہے، دیگر میانی گاؤں کے آباب تشریف فرما ہے، ارے حضرت شاہ صاحب کتنی محبت سے ہر ایک کو ملا کرتے تھے، کتنی محبت سے ملا کرتے۔ یہ مجھ سے بڑی عمر والے جوان بھائی، بڑی عمر والے افراد جو تشریف فرمائے، وہ اگر بڑا ان سے بڑا ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے ملتا ہے نا، وہ بڑا کہتا ہے کہ یہ مجھ سے ہی زیادہ محبت کرتا ہے، اگر کوئی جوان ان کے پاس بیٹھتا ہے نا، جوان بیٹھتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ نہیں، اس سے نہیں، مجھ سے ہی زیادہ پیار ہے، مجھ سے ان کا زیادہ تعلق ہے۔ اگر بچے بیٹھتے تھے تو ان کے ساتھ بھی اتنی محبت سے پیش آتے تھے، پیار سے پیش آتے تھے، الحمدللہ وہ بچے بھی کہتے ہیں کہ ان کو ہم سے بڑھ کر پیار ہے، اور اسی لیے اس کا ثبوت ہم نے ان گلیوں میں کئی دفعہ دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب گلی سے چل رہے ہوتے تھے نا کہ لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ کر ان کی دستگوشی کیا کرتے تھے، راستوں پر گاڑیاں بریکیں لگا کر رک جایا کرتی تھی اور حضرت شاہ صاحب کو مل کر آگے جاتی تھی، یہ انداز تھا، یہی وہ وجہ تھی۔ اور آپ نے نماز جنازہ میں شرکت، چہرہ پہلے بھی الحمدللہ، لیکن نماز جنازے میں چہرے کا عالم اور ہی کچھ تھا، اور کتنے عرصے سے بیماری بھی تھی، کتنے عرصے سے بیمار تھے، لیکن چہرے کی رونق میں فرق نہیں آیا۔ وہ حضرت مجھے وہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سیالکوٹ والوں کے بیرہ شریف میں نے جملے سنے تھے زمانے طالب علم میں، وہ مجھے یاد آتے ہیں ایسے چہروں کو دیکھ کر۔ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں زندگیاں گزر جائیں، بیماریاں حملے کرتے رہے، ارے کمزوریوں پر کمزوریاں آ جائیں، لیکن جو اہل سنت والجماعت کے علماء اور اہل سنت والجماعت کے آستانوں کے ساتھ وابستہ افراد ہیں،
ان کے چہرے اوپر اور ہی رونق واضح سے واضح ہو جائے. مجھے فرمایا کرتے تھے کہ بے شک بیماریوں کے حملے ہوتے رہے لیکن ان کے چہروں کی رونقیں ختم نہیں ہوتی ہیں. الحمدللہ اسی لیے میں اسی محبتوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. حضور کی بارگاہ مرد ہے کہ جس نے شاہ صاحب کو چمک عطا فرمائی ہے، جن کے صدقے ان کو چمک ملی ہے. ارے آج انہی کا پیغام میں آپ کو دے جا رہا ہوں کہ چمک وہ ہمیں پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے. ایک کمی ہے تو اسی چاند کی جو تہے مزار چلا گیا. دل میں بڑی باتیں تھیں لیکن انشاءاللہ پھر سے اللہ کریم سب کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.